دوستوں، مسلمانوں کی اتہاس میں ایک ایسا یودھا گزرے تھے جن کی بہادری اور رحم دلی کی مثال آج بھی پوری دنیا میں نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور غیر مسلم بھی دیا کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزارے ہے۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ان مہان یودھا کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنم 1138 عیسوی میں عراق میں ہوا تھا، جن کی پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا، جن کو انگلش دنیا صلاح الدین کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے مصر یعنی کہ ایجپٹ اور شام یعنی کہ سیریا کی گدی پہ سلطان کے طور پہ بیٹھے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایوبی سلطنت کی فاؤنڈر بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ دوستو، جب 1099 میں عیسائیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا، تب پوری اسلامی دنیا خوف میں آ گئی تھی اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ دوستو، صلیبی فوجوں نے پوری فلسطین پر اتنا زیادہ خون بہایا تھا کہ وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کون مسلمان ہے اور کون عام عیسائی۔ اس کے بعد بہت سارے حکمرانوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا، لیکن سب کے حصے میں ناکامی ہی آئی۔ لیکن آخر کار ایک ایسا شخص کا جنم ہوا جس کا زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ بیت المقدس کو پھر سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں لانا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک منبر بھی بنائی تھی کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تب وہ اپنے ہاتھوں سے اس منبر کو مسجد الاقصی میں لگائیں گے۔ اس شخص کا نام تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن دوستو، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوستو، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں ایک ایسا یودھا تھا جس نے اپنی بہادری سے اعلیٰ مقام حاصل کرتا چلا گیا۔ اس یودھا کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اور جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تب ان کی سلطنت کو سنبھالنے والا کوئی قابل شخص نہیں تھا۔ تب سلطنت کے لوگوں نے مشورہ کر کے نور الدین زنگی کی سلطنت کو صلاح الدین ایوبی کی حوالے کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر کی تخت پہ بیٹھے تھے تب ان کی عمر صرف 22 سال کی ہی تھی۔ تخت پہ بیٹھتے ہی انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا ان کی اپنی مقصد بنا لی تھی، لیکن وہی دوسری طرف قوم میں زناکاری اور شراب بہت زیادہ عام ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کی فوج میں عیسائی جاسوس بھی گھس چکے تھے، اور ان کی ویش بھوشا ایسی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون عیسائی جاسوس۔ اور ان میں سے سب سے بڑا جاسوس تھا نازی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو بتاتا تھا لیکن حقیقت میں وہ عیسائی تھا۔ اس نے سلطان کی فوج میں رہ کر صلیبی فوجوں کے لیے معلومات دیا کرتا تھا، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنے کی بھی منصوبہ بناتا تھا، اور اس نے کئی بار محفلوں میں سلطان کو شراب پلانے کی کوشش کی تھی، لیکن سلطان نے شراب پینا تو دور کی بات، شراب کی مٹکے میں بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس کی یہ کوشش ناکام ہونے کے بعد اس نے اپنا دوسرا والا طریقہ اپنایا، یعنی کہ لڑکیوں کا۔ ایک بار اس نے ایک لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم نے سلطان کو ایک قطرہ بھی شراب پلا دی تو تم جو مانگو گی وہ تمہیں ملے گا۔ اور اگلے ہی دن رات کو جب سلطان اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے تب نازی ان کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی بہت پریشان ہے، وہ اب سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ تب سلطان نے کہا کہ بلاؤ اسے، لیکن نازی نے اپنے چال چلتے ہوئے کہا کہ سلطان، وہ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔
تب سلطان نے اس کی چال کو سمجھتے ہوئے کہا کہ بھیج دو اسے، لیکن لڑکی جب اندر گئی تھی تب وہ سلطان کو دیکھ کے دنگ رہ گئی تھی۔ سلطان نے اپنی بدن کی چادر کو اتار کے اس کے شریر میں دیا اور کہا کہ اپنے بدن ڈھک لو۔ اور تھوڑی دیر بعد جب سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو اور تمہاری ماں باپ کون ہے، تب وہ لڑکی رونے لگی، کیونکہ سلیبی ان جیسے لڑکیوں کو بہت چھوٹی ہی عمر میں اغوا کر لیتے تھے اور ان سے ایسے ہی کام کرواتے تھے۔ تب اس نے سلطان کو پورا واقعہ بتا دیا تھا کہ وہ کس لیے یہاں پہ آئی تھی۔ تب سلطان نے ہنستے ہوئے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے بتا دو ان لوگوں کو کہ تم لوگوں نے جو کام دیا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ پھر اگلے ہی صبح جب نازی اٹھا تو اس نے اٹھ کے یہی رائتا پھیلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے سلطان تو شرابی ہے۔ تب سلطان اپنے خیمے سے باہر آئے اور کہا کہ ایک بار تو اس لڑکی سے پوچھ لو کہ کل رات کیا واقعہ ہوا تھا۔ پھر جب اس لڑکی کو بلایا گیا تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین کی طرح شریف اور نیک دل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں پوری رات ان کے خیمے میں تھی لیکن انہوں نے میری طرف ایک غلط نگاہ بھی نہ ڈالا۔ اس لڑکی کی اس بیان کے بعد نازی کی کالا منہ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ عیسائیوں کا ان دونوں طریقہ ناکام ہونے کے بعد وہ لوگ بہت سارے طریقہ اپنائے سلطان کو مارنے کی، لیکن ان کی سارے سازشیں ناکام ہو گئی تھی۔ مصر میں غداروں کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین یروشلم کی طرف رخ کیے تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ بنا لیا تھا کہ اب یروشلم کو فتح کی جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ لایا جائے۔ آخرکار وہ اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف مصر سے نکل پڑے۔ ان کی فوج کے اندر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کی جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور پھر حطین کی میدان میں مسلمان اور عیسائیوں کی فوج کی آمنا سامنا ہوا اور بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی تھی۔ کئی دن یہ جنگ چلی تھی اور لاشوں کی ڈھیر لگنے لگی تھی، اور آخرکار مسلمانوں کی ہاتھ میں فتح آئی تھی۔ اور جب سلطان صلاح الدین یروشلم شہر کے اندر داخل ہوئے تب وہاں کی عیسائی حکمرانوں کو یہی امید تھی کہ اب صلاح الدین تو ہمیں قتل کر ڈالے گا، لیکن سلطان نے ایسا کچھ نہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو شہر کی باہر بحفاظت پہنچا دیا جائے گا، اور شہر کے اندر جو عام عیسائی ہے ان کی ذمہ داری اب میری ہے، انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کی حفاظت میں کروں گا۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ 100 سال پہلے جب عیسائیوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا تو قتل عام کیا تھا۔ تب سلطان نے یہ کہا کہ آپ لوگ شاید ہماری نام بھول گئے ہیں، ہم ہیں سلطان صلاح الدین، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جو ہماری مذہب کے خلاف ہو جائے۔ اس کے بعد جب سلطان مسجد میں داخل ہوئے تب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس منبر کو مسجد میں رکھا تھا جس منبر کو نور الدین زنگی نے بنوایا تھا۔ سلطان کی اس فتح کی خبر پوری دنیا میں ہوا کی طرح پھیل گئی، اور جب یورپ کی عیسائیوں کو اس بارے میں معلوم ہوا تب انہوں نے اتحاد کر لی تھی اور سلطان کے خلاف جنگ شروع کرنے کی آغاز کر دی تھی۔ اور پھر برٹین کی بادشاہ کنگ رچرڈ نے لگ بھگ 3 سے 4 سال تک سلطان کے ساتھ جنگ کی، لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور آخرکار وہ لوگ سلطان کے ساتھ صلح کر کے وہاں سے جانے کی ارادہ بنا لی تھی۔ اسی کے ساتھ سلطان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے دور کے سب سے بہادر اور نڈر جنگجو ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیک دل انسان بھی تھے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے اور اپنی سلطنت کی ہر ایک شخص کو برابر کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ اپنی سلطنت کی ہر ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور سب کی خبر لیا کرتے تھے۔
سلطان ان لوگوں سے زیادہ ملتے تھے جو غریب اور مظلوم ہوا کرتے تھے۔ ان کی یہی دریا دلی کی وجہ سے آج بھی عیسائی ان کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، اور آخرکار 1193 عیسوی میں یہ بہادر شخص خدا کو پیارا ہو گئے۔ دوستو، یہی تک تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے دی ہسٹوری۔